عرب میں یہودیوں کی قوت کا سب سے بڑا مرکز خیبر تھا۔ یہودی ابتدا ہی سے اسلام کے خلاف تھے۔ بنو نذیر نے خیبر جلا وطن ہونے کے بعد یہاں کے یہودیوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ قریب ہی عرب کا ممتاز قبیلہ غطفان آباد تھا جو یہودیوں کا حلیف تھا۔ سلام بن ابی حقیق نے جو یحییٰ بن اخطب کے بعد یہودیوں کی مسند ریاست پر بیٹھا تھا، یہ بڑا با اثر تھا۔ اس نے غطفان اور اس کے آس پاس کے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کیا اور ایک عظیم و شان فوج لے کر مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی فتنہ انگیزی کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک انصاری عبداللہ بن عتیق نے خیبر جا کر سلام بن ابی حقیق کو قتل کر دیا۔ سلام بن ابی حقیق کے بعد اسیر بن رزام مسند ریاست پر بیٹھا۔ اس نے یہودیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میرے پیشروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو تدبیریں اختیار کی تھی وہ غلط تھی۔ ہمیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دار الریاست پر براہ راست حملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ غطفان نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ انہوں نے بذات خود تحقیقات کر کے اس کی تصدیق کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مصالحت کے ذریعے اس فتنہ انگیزی کو دبانے کی کوشش کی اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو اس غرض سے اسیر کو لانے کے لیے بھیجا کہ مدینہ بلوا کر خیبر میں اس کی حکومت کی تصدیق فرما دے، چنانچہ اسیر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو بدگمانی پیدا ہوئی۔ اس نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ایک ہمراہی مسلمان عبداللہ بن انیس کی تلوار چھیننا چاہی، لیکن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بدنیتی پر اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل پر فریقین میں تلواریں نکل آئی۔ اسیر کے سب ساتھی مارے گئے، صرف ایک زندہ بچا۔ یہودی پہلے ہی تیاری کر رہے تھے۔ اسیر کے قتل سے انہیں ایک بہانہ آتا گیا اور وہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بالکل آمادہ ہو گئے۔ سب سے پہلے ان کے حلیف بنی فزارہ محرم 7 ہجری میں ذی قرد کی چراگاہ میں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مویشی چرا کرتے تھے، یہاں پر حملہ کر کے چند اونٹنیاں لے گئے، لیکن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے جو بڑے تیز تھے ان کا تعاقب کر کے ان سے اونٹنیاں واپس لے لی۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ان کے مقابلے میں آنا پڑا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم 7 ہجری میں 1600 مسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھے اور مقام رجی میں عورتوں اور باربرداری کا سامان چھوڑ کر خیبر روانہ ہوئے۔ راستے میں غطفان ہتھیار لے کر نکل پڑا، لیکن یہ دیکھ کر کہ خود ان کا گھر خطرے میں ہے، یہ واپس لوٹ گیا۔ خیبر میں یہودیوں کے 6 قلعے تھے، ان میں 20,000 طاقتور سپاہی موجود تھے اور عرب کے نامور اور بہادر سپاہی بھی یہی رہتے تھے۔ مسلمانوں کی نقل و حرکت دیکھ کر یہودیوں نے سامان قلعہ نعم میں جمع کیا تھا اور فوجیں نطات اور قموس میں تھی، اس لیے مسلمانوں نے خیبر پہنچ کر سب سے پہلے قلعہ نعم پر حملہ کیا، لیکن یہاں کوئی بڑی فوجیں اور قوت نہ تھی، اس لیے یہ قلعہ آسانی سے فتح ہو گیا اور چھوٹے قلعے بھی آسانی کے ساتھ تسخیر ہو گئے۔ سب سے اہم قلعہ قموس تھا۔ یہودیوں کا سردار مرہب بھی اسی میں رہتا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص اہتمام فرمایا اور پہلے یکے بعد دیگرے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس مہم پر مامور فرمایا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا اور دوسری طرف مرہب رجز پڑتا ہوا مقابلے میں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ اس کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور 20 دن کے محاصرے کے بعد قلعہ قموس بھی فتح ہو گیا۔ اس مارکے میں 93 یہودی اور 20 مسلمان مقتول ہوئے۔ خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں نے زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے درخواست کی کہ زمینیں ہمارے قبضے میں رہنے دی جائیں، ہم اس کے معاوضے میں نصف پیداوار دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ منظور فرمایا۔ جب بٹائی کا وقت آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتے۔ وہ غلے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو چاہے لے لو۔ یہودیوں پر اس کا بڑا اثر پڑا اور وہ کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل پر قائم ہے۔ اس جنگ میں رئیس خیبر کی لڑکی صفیہ قید ہوئی تھی اور حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی۔
लोगों ने एतराज किया कि कुरैजा और नजीर की रईसा वाहिया के हिस्से में नहीं जा सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा और कोई इसका अहल नहीं है। इनके एतराज पर आप अलैहिस्सलाम ने इनको आजाद करके अपने अक़द में ले लिया। खैबर फतह होने के बाद यहूदियों की मख्फी शरारतें जारी रही। सलाम बिन मशकम यहूदी की बीवी ज़ैनब ने आप अलैहिस्सलाम की दावत की और खाने में जहर मिला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कम नोश फरमाया था, इसलिए आप पर जहर का असर कम हुआ, लेकिन एक दूसरे सहाबी बशर बिन बरा रज़ियल्लाहु अन्हु हलाक हो गए। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इनके कसास में ज़ैनब को कत्ल कर दिया। ग़ज़वा खैबर के सिलसिला में मुतअद्दिद अहकाम जारी हुए। दरिंदे, जानवर, पंजे वाले परिंदे, गधा और खच्चर हराम करार पाए। लोडियों से तमत्तो के लिए इस्तबरा यानी चंद दिनों तक तवक्कुफ की कैद हो गई। चांदी सोने का तबादला बिला तफाजुल हराम करार दिया। इस जंग से मुसलमानों के लिए कई सारे अहकाम भी वाज़े हुए और काफिरों के दिलों में मुसलमानों का खौफ और डर और ज्यादा पैदा हो गया और मुसलमानों ने काफिरों के 6 किलों को अपने नाम कर लिया और वहां पर इस्लाम का झंडा लहराया। और नेक्स्ट वीडियो किस मौजू पर बनाई जाए आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब ज़ईम को दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक शानदार अगली वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज।